مسلمان کے مسلمان پر کوئی ذات یہاں پر نہیں رکھی گئی، کوئی قبیلہ نہیں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان پر یہ 5 حق لازمی ادا کرے۔ ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی مسلمان آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اسے جواب دیں۔ اگر آپ اسے جواب دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی۔ اور سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام کا معنی ہے سلامتی، سلامتی کی دعا کرتا ہے کوئی آپ کے لیے، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ جب کوئی شخص آپ پر سلامتی کر رہا ہے تو آپ کا بھی تو یہ حق بنتا ہے کہ آپ بھی اس پر سلامتی کہیں، آپ اسے جواب میں کہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کا جواب دیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھیں۔ اور دوسری جو چیز اللہ کے نبی علیہ والسلام نے بیان کی، وعیادۃ المریض، اگر کوئی مسلمان بھائی مریض ہے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اس کی جا کر عیادت کرے۔ عیادت کرنے کا ثواب اللہ کے نبی علیہ والسلام نے اتنا بتلایا کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی جا کر عیادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام بھی آپ کے سامنے موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے کہا کیا کوئی ایسا شخص ہے آج جو مریض کی عیادت کر کر آیا ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام میں ایسا شخص ہوں جو مریض کی عیادت کر کے آیا ہے۔ کہا کہ اے ابو بکر تجھے جنت کی خوشخبری ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے صرف اس وجہ سے کہ کوئی شخص مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا، اس کی ذمہ داری کرنے کے لیے گیا، تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے اسے جنت کی خوشخبری دے دی۔ تو یہ کتنا اہم کام ہے۔ تو اس سے دوسری بات یہ ہے کہ مریض کو حوصلہ بھی ملتا ہے کہ میرا بھائی آیا ہے، مجھ سے عیادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اسلام کس چیز کا پیغام دیتا ہے؟ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ جب اسلام محبت کا کام دیتا ہے تو ان دونوں چیزوں میں دیکھ لیجیے آپ، سلام کا جواب دینے میں اور عیادت المریض میں انسان کی دوسرے انسان سے محبت بڑھتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسلام جو محبت کا پیغام دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس محبت کو آگے بڑھائیں۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے بتلائی کہ دوسرے مسلمان پر ایک مسلمان کا حق ہے، وہ کیا ہے؟ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، کسی بھی مسلمان کے جنازے کے ساتھ شرکت کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ شرکت کرتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین ایک قرات کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ والسلام یہ قرات کیا ہے؟ تو کہا احد پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین اسے ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر وہی شخص اس جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے 2 قرات کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ صرف کیا کام کرنا ہے؟ ایک جنازے میں شرکت کرنی ہے اور اس جنازے میں شرکت کرنے کے بعد قبرستان تک جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمان کے لیے کیا حق رکھا؟ مسلمان کے لیے 2 قرات ثواب کا حق رکھا۔ اور قرات کہا کسے گیا؟ احد پہاڑ کے باہر۔
احد پہاڑ کے برابر. تو کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے ان معاملات میں رکھی ہے. اور چوتھی چیز وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اگر کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے، آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلائے، تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں. اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. اور پانچویں چیز جو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمائی وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، جب کوئی انسان چھینکے تو اس کے لیے دعا کرو. کیوں؟ آج یہ سائنس پروف کر چکی ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو انسان کا دل 2 سیکنڈ کے لیے بند ہو جاتا ہے، انسان کی سانس رک کر پھر بحال ہوتی ہے. تو جس پر انسان کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے. جب کوئی بھائی سنے کسی بھائی کو چھینک آئی ہے اور اس نے الحمدللہ کہا ہے تو اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، کیونکہ اللہ کا رحم ہی ہوا تجھ پر کہ تیری سانس لوٹ کر واپس آ گئی. یہ کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو اللہ کے نبی علیہ والسلام ہمیں بتلا رہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر حقوق اللہ کے نبی علیہ والسلام ہمیں بتلا رہے. تو ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس سے ہماری زندگی میں فائدہ ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہوگا ہماری زندگی میں فائدہ. اگر ہم یہ حقوق ادا کرتے ہیں تو ہماری زندگی اور دوسرے مسلمان سے محبت ہماری میں اضافہ ہو جائے گا. تو ایک اور اللہ کے نبی علیہ والسلام کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی. مسلمان پر کیا حق ہے؟ مسلمان تو اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلہ داروں کو اپنے زبان سے تکلیف نہ پہنچائے. اپنے زبان سے تکلیف پہنچانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بھی تکلیف نہ پہنچائے. اصل مسلمان تو وہی ہے جو اس چیز کے اوپر پورا اترتا ہے. اگر